تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف احمد اتاری، ضیائی کابینہ، اورنگی ٹاؤن، مجلس حج و عمرہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے فضولیات اور گناہوں سے بچنے کی صورت بہت مشکل نظر آ رہی ہے. اس سے بچنے کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے. سوشل میڈیا سے پیچھے آ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. باقی بولے آگ میں ہاتھ بھی ڈالوں اور ہاتھ جلے نہیں، ایسا کوئی طریقہ بتا دو تو یہ ہے مشکل. البتہ یہ کہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی بھی یوز کر رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہی ہے. لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے فائدہ اٹھانا ہے بہت مشکل اور مائنر فائدہ اس میں، باقی میجر تو نقصانات سے بھرپور ہے. اب وہ جو نیکی کا کام کرے گا بھی اس کے ذریعے تو وہ بھی اکثر گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے جو گناہ بھرے اس میں مناظر پر پہنچتے ہیں لوگ، خدا کی پناہ. اس لیے سوشل میڈیا کی تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر جان چھڑا لینا تو نہ رہے بانس نہ بجے بانس. کیونکہ آپ اگر لیں گے بھی تو بولیں گے ہم دعوت اسلامی کے کلپ دیکھیں گے، نیکی کی دعوت کے کلپ دیکھیں گے، لیکن کچھ نہ کوئی ادھر ادھر سے آتا رہے گا آپ کو جو آپ کے اخلاق کو خراب کرے گا، آپ کے کردار کو خراب کرے گا، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. اس طرح کے آتے ہی رہتے ہیں. اس لیے ہم تو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے جان چھڑا لیں. تو بولے پھر یہ مدنی چینل کا سلسلہ یہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا کا باقاعدہ آئی ٹی بہت بڑا اپنا شعبہ یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تو بھئی یہ جب سب سوشل میڈیا استعمال کرنا آپ چھوڑ دیں گے تو ہم بھی اس کو لپیٹ کے رکھ دیں گے. ظاہر ہے کہ اس کو تو دنیا بھر میں پیغامات اس کے ذریعے جائے رہے، اور جہاں یہ 999 غلط کام کر رہے ہیں لوگ، اس سے 999 تو ہزارواں کام ایک اچھا بھی کر لیں گے، اس معنی نیکی کی دعوت سن لیں گے. بھائی یہی ہے. باقی سوشل میڈیا کے نقصانات غالب ہیں، اغلب ہیں، اس سے بچنے کا ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ ایسا نشہ ہے کہ ہیروئن کے نشے کے لیے تو علاج کرتے ہیں لوگ، علاج کرواتے ہیں، پتہ نہیں اس کا علاج کیسے ہوگا. یہ نہ یہ سونے دیتا ہوگا، نہ جاگنے دیتا ہوگا، نہ نماز پڑھنے دیتا ہوگا. جس کو اس کا چسکا ہوتا ہے نا سوشل میں، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا. میں نے امام تک کو دیکھا ہے کہ سلام پھیرا امام نے، فاتحہ پڑھنا بھول جانا ہے اس نے، یا فاتحہ پڑھ کے پھر نہ امام بچتا ہے، نہ مؤذن بچتا ہے، نہ علماء، نہ مفتیان کرام. نیو جنریشن جو ہے نا یہ اس میں آ گئی ہے میدان میں. لیکن ذرا علماء اور مفتیان کرام ہیں، ان کے بارے میں ہم سب کے بارے میں حسن ظن ہی رکھے کہ یہ فلاں گناہ کے لیے اس کو کر رہا ہے. تو یہ سب اس میں لگے ہوئے ہیں اس دور میں. تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہمارا. تو بعض جو ہے نا یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں، جیسے مفتیان کرام ہوتے ہیں نا، تو یہ کیا اس میں سوال جواب مسائل کا حل دیتے ہیں. یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے. لیکن پھر ان کی ریس دیکھا دیکھی جو چھوٹے چھوٹے مولانا ہوتے ہیں نا، جن کو مسئلے کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کی اتنی معلومات وسیع نہیں ہوتی، یہ وہ بھی شروع ہو گئے. یہ نقصان ہے. یہ کہیں دین کا نقشہ بگاڑ کر نہ رکھ دیں. اتنی معلومات تھوڑی ہوتی ہے. مسائل کا جواب دینا، سوالات کا جواب دینا ہر ایک کے بس کا روگ تھوڑی ہے کہ فلان دیتا ہے تو میں بھی دوں گا، ہے نا. جیسے کہ وہ مور بڑا خوبصورت ہے تو کوے کے ہاتھ میں، کہیں کوے کو کہیں سے مور کا پیچھا مل گیا، اس نے پیچھا ڈال لیا اور کوا سمجھا کہ میں بھی مور بن گیا ہوں، یہ موروں میں گھس گیا. پھر کچھ دیر کے بعد موروں نے وہ ان کا ٹہوکار کرنے لگے اور ناچنے لگے. اب کوا کیا کرے، اس کو بھی یہ کرنا پڑا، پہچان لیں گے. تو کوے نے کہیں کہیں کر کے پھدکنا شروع کیا. موروں نے پہچان لے کے ٹھونگے مار مار کے بگا دیا اس کو. تو ایسے نہیں کہ ہر ایک کا کام جو نا اہل ہے، میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں.
یہ جو اہل نہیں ہے وہ اس طرح اپنی ویب سائٹ کھول کر سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اپنی آخرت پر رحم کریں. یوں کہوں اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں. غلط مسئلے بتانے سے یہ بہت بڑا مطلب دین کا نقصان ہوتا ہے. اسلام کا نقشہ بگڑ سکتا ہے اس میں. یہ لگ گئے ہوئے ہیں بس، کیا کیا جائے. اب ٹھیک ہے وہ درس نظامی کر دیا، درس نظامی کر لیا تو مفتی صاحب تھوڑی بن گئے. مفتی کا تو ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اس کا اپنا کورس ہوتا ہے، اپنی معلومات ہوتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو آسانی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عموماً چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں استعمال سے پہلے اس کے استعمال کا طریقہ عموماً سمجھایا جاتا ہے. تو موبائل بھی اگر آپ لیتے ہیں تو موبائل لینے سے پہلے اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ کھلتا ہے، وہاں سے بیٹری لگتی ہے، یہاں سے چارجر لگتا ہے سب. لیکن جب ہم کسی چیز کے استعمال کا طریقہ سیکھتے نہیں ہیں اور اس کے شرعی اور اخلاقی اصول کو سامنے نہیں رکھتے تو پھر وہاں آ کر ہم سے ہو جاتی ہیں بہت بڑی غلطیاں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اور سوشل میڈیا پر عموماً یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ پہلے ایک معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، لیکن اب معلومات کے ساتھ ساتھ رابطوں کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا تفریحی آلہ. جب اس سے تفریحات آ گئی ہیں، انٹرٹینمنٹ آ گیا تو یہ ہو گیا. پھر اسی کے ذریعے سارے کام، یعنی کہ جو چیز میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے وہ اب اس کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. مجھے پہنچانے کے لیے ذریعہ مل گیا کہ پہلے میں آواز لگاتا تھا تو 10 آدمی تک جاتی تھی، اب آواز لگاؤں گا تو ہزاروں تک جائے گی. لیکن وہ آواز میں نکال کیا رہا ہے؟ وہ آواز میں نیکی کی دعوت نکال رہا ہے یا آواز میں گناہوں کا پرچار کر رہا ہے؟ تو سب اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس آلے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے شرعی اور اخلاقی تقاضے پورے کرنے اور اس کے اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا آلہ ہمیں بہت بڑی جہنم کی آگ میں ڈال دے، اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. شرعی غلطیوں والے کلپ ہوتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. شرعی گرفت ہو رہی ہوتی، کہیں کہیں شرعی غلطی ہوتی ہے. ہوتا مذہبی ہے، اور بعض اوقات وہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ بھی صحیح آدمی ہوتا ہے لیکن وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے اس میں. تو اب اس طرح کا یہ قوم تو آنکھیں بند کر کے وائرل کر رہی ہوتی وہ کہ ہر دین کا نقصان ہے. اس لیے وہ میں یہی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے کلپ عام کریں، یا کوئی دوسرا مذہبی کلپ آپ کو آیا تو کسی عالم سے مشورہ کر لیں کہ یہ کیسا ہے، اس کو آگے بڑھاؤ کہ نہیں بڑھاؤ. ورنہ یہ کہ میرا اپنا جو تجربات ہے بتاتا ہوں کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں. وہ بولنے کی خاطر بول لیتے ہیں، مسئلے غلط بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، کلپ میں چل رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ اس لیے مطلب بہت حالات بہت خراب ہیں. اتنا علم ہے نہیں کہ ہم پرکھ سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کو جب پتا چلے کہ کوئی غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ تو بعض اوقات یہ اپروچ ہوتی ہے نا تو سمجھا دیتا ہوں. اپروچ نہیں ہوتی تو سوشل میڈیا پر سمجھاتے ہیں یا براہ راست سمجھانے کی کوشش؟ براہ راست. براہ راست. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھانا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ سویا ہوا تھا، اس کے جگانے والے پر خدا کی لعنت. حدیث پاک ہے. تو لفظ خدا کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت. اتنا سویا ہوا تھا، اس کے جگانے والے پر لعنت. یہ الفاظ تقریباً حدیث پاک کے یہ الفاظ. خیر، تو یہ سوشل میڈیا پہ سمجھانا یہ تو ظاہر ہے کہ فتنہ جگانے والی بات ہے کہ جس تک واقعی آپ نے درست سمجھایا ہو، لیکن ایک کو جہاں سمجھا رہے ہیں اور لاکھوں تک یہ پہنچ رہی ہے بات کہ اس نے یہ غلطی کی. اب وہ پھر اپنے اپنے تاثرات دے رہے ہیں، وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ اس کے مصداق ہوتے ہیں، ہر بار نہیں، کہ فتنہ جگا دیتے ہیں لوگ جو یہ سوشل میڈیا کے لیے ذریعے سمجھاتے ہیں. سمجھاتے بھی نہیں ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، بعض اوقات سمجھا نہیں رہے ہوتے، بس وہ اس نے یہ بول دیا، دیکھو تو کیا بول دیا، اب وہ دم دماٹی کر دی اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس نے تو سب بولا ہی نہیں تھا، غلط فہمی آپ کو ہو گئی تھی. یہ بھی ہوتا ہے. تو
اس لیے مطلب ہر بات کو آگے بڑھانی نہیں چاہیے، سمجھانا ہو. اب جیسے کہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عالم صاحب کچھ سوالات کے جوابات دے رہے تھے کہیں. اب جوابات دینے کا ٹرینڈ تو بن گیا ہے، دے رہے ہوتے. اب وہ ان کا کلپ کسی طرح بھی مجھے پہنچا. انہوں نے ایک یا دو مسئلے غلط بیان کیے تھے، واقعی غلط تھے. وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط تھے. پھر میں نے باہر شریعت وغیرہ سے بھی اس کو کنفرم کیا تو واقعی ان کی غلطی تھی. اب میں نے تو کیا کرنا تھا، اب میں کسی طرح میرے تو ان سے رابطہ تو تھا نہیں، مگر وہ ایسے تھے کہ میں سمجھتا ہوں میرا ذہن بنا کہ یہ مجھ سے ٹکرائیں گے نہیں میں اگر یہ مسئلہ بتاؤں گا تو. اس لیے میں نے کوئی سورس لگا کر ان کی خدمت میں اپنا بھیجا کہ آپ نے یہ یہاں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، مسئلہ یوں نہیں، باہر شریعت میں فلاں جگہ یوں لکھا ہے وغیرہ. یہ میں نے ان کو بھیج دیا صرف 1 to 1. مطلب اب کسی کے ذریعے بھیجا ہوں، میری مجبوری تھی کہ میرے پاس نمبر نہیں تھے. ان کا بھی رپلائی اسی طرح آیا گھوم پھر کر میرے پاس کسی کے ذریعے. مدینہ رپلائی تھا ان کا. اگر میں مطلب یعنی کہ بہت اچھا رپلائی تھا، انہوں نے رجوع بھی کر دیا، بولا میں اس کا ازالہ بھی کر دوں گا، لوگوں میں بیان کر دوں گا کہ میری غلط فہمی ہو گئی تھی. اچھا اب اگر میں اسی عالم صاحب کا جواب سوشل میڈیا پہ دیتا کہ وہ جوابات دینے کا بڑا شوق ہو گیا ہے، اس کو سستی شہرت چاہیے، تو دیکھو صاحب وہ فلا کتاب میں مسئلہ تو یوں لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھو ان کا پھر آواز ڈالتے ہیں. آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، آواز ڈالتے ہیں، دیکھو یہ کیا جواب دے رہا ہے، جاہل کہیں گا، بیٹھ گیا جواب دینے کے لیے. اگر میں اس طرح کا وائرل کرتا، آپ بتائیے اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ تو شیطان کو ضد میں ڈال دے گا. میں نے ایک اس کی غلطی نکالی، میری 100 غلطیاں نکال کے اس نے وائرل کرنی ہے، اور پھر چھڑی جنگ. آج کل یہ ہو رہا ہے یار، یہ طریقہ غلط ہے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. اصلاح کا طریقہ وہ ایک صحابی کا قول بھی ہے نا، کسی صحابی کا قول ہے، امام شافعی کا قول ہے، ان کا بھی ہے شاید، اور کسی صحابی کا بھی قول ہے اسی طرح، کہ کسی نے یہ کسی کو سب کے سامنے اصلاح کی، اس نے اس کو بدنما کر دیا، اور اکیلے میں اس کی اصلاح کی تو اس کو زینت دی، اس کو مزین کیا، وہ زینت دی. یہ کہ اصلاح ہمیشہ نرمی سے، پیار سے، اکیلے تھپکار کر بچکار کر کی جاتی ہے. باقی ہم ایک دم اس کو ذلیل کر کے اصلاح کریں گے نا، اصلاح ہوگی نہیں. تو آج کل یہ سوشل میڈیا میں ذلیل کر کے اصلاح کرتے ہیں، ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ ان میں سے نہ ہوں، اللہ کرے. اللہ ایسوں کو بھی ہدایت دے. اپنے ہی ہوتے ہیں بیچارے تو بھی مطلب یہ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. جیسے ان کو کہ کام مل جاتا ہے، وہ ایشو بنا دیتے ہیں، کسی بات کو کام مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اور صحیح بات ہے کہ بعض اوقات یہ لکھتے بھی ہیں نا، جوابات لکھتے ہیں، بولتے ہیں. صحیح بولتا ہوں کہ بعض اوقات ان کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام تو اس جنگ میں کودنا ہے نہیں. ہم کبھی بھی آج تک تو کودے نہیں ہیں جنگ میں، ورنہ کودیں گے تو پھر اپنے اور کام نہیں کر سکیں گے. غلطیاں تو ہوتی ہیں، اس لیے وہ اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں کرتے کہ میری غلطی ہے تو مجھے آپ سمجھا دیں، مگر میرا مطالعہ یہ ہے، میری معلومات یہ ہے کہ آپ نے جو بات بولی وہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ یا تو ہمیں سمجھا دے گا، یا خود سمجھ جائے گا، یا چپ ہو جائے گا. کم از کم چپ بھی ہو جاتے ہیں. میں نے مختلف جگہوں پر اس طرح بعض جگہوں پر بھیجے اپنے پیغامات، تو جواب نہیں بھی آتا تو کم از کم یہ کہ خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، شور بھی نہیں ہوتا، کہ میں اتنا نرمی سے، پیار سے، شفقت سے سمجھاتا ہوں. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے فلاں کو سمجھایا تھا جواب نہیں دیا، یہ بھی آپ کی سیرت سے میں نے نہیں دیکھا. بڑے بڑے نام ہیں جن کے میں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، کبھی ایسا ہوا الحمدللہ. نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو پیغام بھیج دیا کہ ماں بدولت نے وہ اس کو پیغام دیا. بہتری اسی میں قفل مدینہ. جب مقصود اصلاح ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جو اس طرح کہہ رہا ہے نا، اس سے باز آ جائے کہ اس سے دین کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے.
جیسے کہ بعض مقرروں کی عادت ہوتی ہے علماء کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، پیروں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی امت میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اب میں پیروں کو رگڑوں گا تو یار سارے پیر تو خراب نہیں ہے، میں ہی ایک پیر رہ گیا ہوں یار، اگر سارے پیر خراب ہیں. یہ بھی تو کسی کے ذہن میں آئے گا نہیں، سب پیروں کو برا بلا بول رہا تو یہ خود ہی خالی پیر صاحب ہے، باقی کوئی ہے ہی نہیں پیر. یہ بھی نہیں سوچتے اللہ کے بندے، وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسوں کو میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، تو پھر یہ خاموش، جواب نہیں دیے، لیکن میرے خلاف کبھی انہوں نے کچھ بولا ہو ایسا بھی سنا نہیں ہے میں نے. وہ بولتے بھی ہوں گے، اور بعض ایسی اچھی رپلائی دیتے ہیں کہ وہ ہر مزے کو مزہ آ جاتا ہے، اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے بھی نام ہوتے ہیں، بڑا کام ہوتا ہے ان کا، لیکن بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ یہاں تک کہ ایسا بھی ہے کہ ہماری آپ جب بھی دیکھیں ہماری اصلاح کریں. کیونکہ میں نے اکیلے اکیلے میں کیا نا، میں سوشل میڈیا پہ کرتا ان کو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پیغام بھیجا ہے اپنا، بالکل یعنی کہ یا تو ستی پیغام یا وہ سوری پیغام، یعنی کہ ویڈیو کلپ، وائس آڈیو ویڈیو جو بھی. تو چونکہ ان کو پتا ہے کہ اس نے ڈنکا نہیں بجایا، مجھے اکیلے کو بھیجا ہے، اس طرح وہ رپلائی بھی بعض اوقات اچھی آتی ہے. صرف اکیلے میں یا پرائیویٹ بھیجنے کے ساتھ ساتھ انداز جو ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے یار. نہیں دروازہ جب کھولنا ہے کہ توڑنا ہے پہلے یہ دیکھیں. توڑنا ہے تو لاتے مارو، کھولنا ہے تو دستک دو. اب اپنے توڑنے کے تلے ہوئے ہیں کہ دروازہ توڑ کر اندر جاؤں گا تو دروازہ تو مسئلہ ہی ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ جرنل ڈسکشن ہوئی امیر سنت نے کی، اور نام کوئی اشارہ نہ نام کچھ بھی نہیں، مگر بہت کچھ سمجھا دیا ہم کو کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ یہ ایک حکیمانہ اور مصلحانہ انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے. اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اگر اس میں کوئی قابل تعریف بات ہے، اپنے کو پتا ہے کوئی خوبی ہے، تو پہلے اس خوبی کا تذکرہ کر لیا جائے. ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں. بیان تو پیارا ہی ہوتا ہے، بعضوں کا اچھا بیان ہوتا ہے. تو اگر گستاخی معاف ہو تو پیشگی معذرت کے ساتھ کچھ عرض کرنے لگا ہوں، اگر میری غلط فہمی ہے تو پھر اصلاح فرما دیجیے گا کر کے یوں اگر بندہ چلے نا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. تو آپ کا تو یہ بہت پرانا انداز ہے. آج کل کے جدید دور میں اس انداز کا ایک نام رکھا گیا ہے، سینڈوچ سٹائل. یعنی سینڈوچ کہتے ہیں اس کو، خوشامد نہیں سینڈوچ، کیونکہ اوپر ڈبل روٹی ہے، اندر میں کچھ ڈالا ہوا ہے، پھر نیچے ایک ڈبل روٹی ہے. تو یہ مطلب دو ڈبل روٹیوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ غذا ڈال دی ہے نا، تو اوپر بھی یوں نیچے بھی یوں بیچ میں ڈال دیا. تو یہ سینڈوچ اسٹائل آدمی ان کھائے. سب کو سینڈوچ آپ بانٹ دو، خوش نہ ہو تو مجھے بولنا. تو میرا سینڈوچ بھی جاتا ہے، اگر اس کو سینڈوچ بھی قرار دے رہے ہیں تو بگاڑ تو نہیں ہو رہا، میرے سینڈوچ سے خوشی یہی ہو تو رہا ہے. کہہ رہا یہ خوبصورت نام دیا ہے اس کو. اچھا خوبصورت دیا، خوبصورت نام دیا کہ اب میں سمجھا تنقید کرتے ہیں. نہیں سینڈوچ انداز میں سمجھائیے کہ اوپر نیچے جو ہے نا وہ پھر جیسے کہ امیر سنت کا آخر کا جملے ہم نے پتا ہے، حضور کو غلطی ہو گئی تو معاف فرما دیجئے گا، نہیں کر کے ایسا مطلب وہ نیچے تو 3-4 سینڈوچ کے پیس ڈال دیتے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں، ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے معافی. ایسا اگر یہ آ جائے نا ہم سب کو تو شاید آپس کے لڑائی جھگڑے تو بگاڑ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں، معاشرے اور سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ یار یہ کتنی ہمدردی کے ساتھ سمجھا. ایسی محبتیں، سب میں محبتیں ہو جائیں گی. لیکن یار بدقسمتی سے ایسا آتا نہیں ہے سوشل میڈیا پر، ایسی حقارت سے تحقیر سے وہ کر رہے ہو. پرانا انداز ہے، پہلے تحریر کرتے تھے، پہلے چھاپ دیتے تھے، اب اچھا وہ کم لوگ پڑھتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا پہ یہ ہو گیا ہے کہ عام آدمی تک چلا جاتا ہے نا. پہلے رسالے 500,000 بک گئے اور مخصوص لوگوں تک پہنچ رہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ایک وقت میں ان لوگوں تک آپ کی بات بھی جا رہی ہے جو کوئی کنسرن نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں. اتنا برا بلا مجھے تو بہت برا بلا بولتے ہیں. ابھی آپ نے بھیجا تھا مجھے تحریر، بات کچھ اور تھی لیکن لپیٹ کر مجھے جو اس نے مارا ہے نا یار، ایسا برا بلا بولا، اللہ اس کو معاف کرے، میرے بھی معاف کیا. دل ہزار باتیں کئی لکھی ہوئی. اب جس کو کہتے ہیں بے گناہ، یار میں آپ کو بولتا ہوں کچھ یار،
खामा का मुझे आके यार आप बुरा भला बोलते हैं, आप लाख बुरा भला बोलो, मैं इंशाल्लाह कलम नहीं पकड़ूंगा, मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर आपका पीछा नहीं करूंगा। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ईंट का जवाब पत्थर से और ये नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर का जवाब फूल से देने के वाला ज़हन है। लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। हमें जब अपना तामीरी काम जारी रखना है। यानी वो जो है वो अपना है, जिसने ये सुन्नी ऐसा लपेटा हो जाए, मैं तो जानता भी नहीं कौन है, ऐसे बेचारे ने बोले ये क़यामत में जवाब क्या देगा यार, अगर इससे सबूत मांगा गया तो। डरते नहीं है यार, खुदा का खौफ नहीं है, खाली बस वो यूं करना आ गया, उंगलियां चलाना, तो ये टाइप कर मारते वायरल कर देते। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि आपका ये भी अंदाज़ देखने को मिला कि आप जब निशानदही करते हैं गलती की, तो उसमें कुछ गुंजाइश रखते हैं कि शायद मैं गलत समझा हूँ, या आगे पीछे कुछ वजाहत हो, या समझने में कुछ प्रॉब्लम होगी हो, तो आप देख लीजिए। तो इस तरह की लचक आप देते हैं, इसमें क्या हिकमत? आसिफ है, उसने जन तो कायम करना है ना कि मुसलमान के बारे में। दूसरा कि अगर वाकई अपनी गलतफहमी हो और हम बोल दें कि ये तुम्हारी गलती है, सही कर लो, तो फिर उस पर जो हमारा इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा नहीं पड़ेगा। फिर हो सकता है उसको गुस्सा भी आ जाए कि यार इसको तो मेरी बात भी समझ नहीं आई और मुझ पर चढ़ाई कर दी। तो इसलिए वो सैंडविच जो बोलते हैं ना, आगे पीछे तरतीब बनाकर, फिर वो देखो, आप में से कई होंगे जिनको टेबलेट खाने का तजर्बा होगा। बाज टेबलेट होती है ना, वो शुगर कोटेड टाइप की होती है, इसमें कवर चढ़ा होता है रंगीन, और बिल्कुल लस्सी लस्सी होती है, अपनी मेमनी में लस्सी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिश, अब पॉलिश वाली होती है, कोटेड होती है, कोटेड होती है। कोटेड होती है। ये कोटेड क्यों होती है? ये दवा या तो कड़वी है, या ये दवा जबान को फाड़ देगी, तेज होगी, तो इसको कोटेड कर दिया गया, ये लुढ़क जाए, फिसल जाए, अंदर चली जाए, ना जबान को काटे ना गले को काटे, और जहां इसको जाना है वहां टेक करे अंदर जाकर। तो ये कोटेड होती है। कैप्सूल के भी इसी तरह के कि ये अगर खाली पाउडर डालेगा तो बदमजा होगा, खा नहीं सकेगा, या जबान को फाड़ देगा, ये कड़वा बहुत है, उल्टी हो जाएगी। तो ये इसको मतलब ये कोटिंग कर दे, या फिर नफ्सियाती असर डालने के लिए भी कैप्सूल देते हैं ताकि पैसे ज्यादा खींच सके। ये हकीम लोग भी करते हैं, कैप्सूल में भरना शुरू किया। तो खैर, तो ये फायदा ज्यादा होता है कोटिंग करके। अगर डायरेक्ट हमने दिया तो जबान फट गई, या वो तो वो फिर दिमाग फट जाता है, फिर दिमाग फटका तो अपनी खैर नहीं है, वो आया सीधा चढ़ाई करता हुआ। अब मैं अकेले में गया हूं, ये हजारों के कंधे पर होता हुआ मेरे पास आएगा। तो यूं भी नरमी, प्यार, मोहब्बत, ये शैतान है। शैतान प्रूफ कौन है? वसवसा प्रूफ कौन है? किसी की इस्लाह भी की जाए तो ऐसी नरमी से, प्यार से की जाए। उसको, उसके पास कोई अगर शैतान बेका है तो उसको कोई तरीका ना मिलेगा किस तरह इससे मैं अटैक करूं इस पर। बाज़ों का ये भी तरीका है कि जैसे